ہمارے چھوٹے سے شہر کی سب سے مشہور کہانی میرے بڑے بھائی سلیم کے بارے میں تھی۔ وہ پیشے کے اعتبار سے ایک درزی تھا، مگر لوگ اسے صرف اچھا درزی نہیں سمجھتے تھے۔ پورے شہر میں یہ بات مشہور تھی کہ جس کنواری لڑکی کا لباس سلیم سیتا، چند ہی دنوں میں اس کے رشتے کی خوشخبری آ جاتی۔ پہلے پہل سب نے اسے اتفاق سمجھا، مگر جب یہ اتفاق برسوں تک دہرایا جاتا رہا تو لوگوں نے اسے قسمت کا کرشمہ مان لیا۔ دور دراز کے قصبوں سے بھی لڑکیاں صرف اسی کی دکان پر آتیں اور واپسی پر امیدوں سے بھرے چہرے لے کر جاتیں۔ بھائی ان باتوں پر صرف مسکرا دیتا۔ وہ ہمیشہ کہتا، میں صرف سوئی دھاگے سے کپڑے سیتا ہوں، قسمتیں نہیں۔ مگر لوگ اس کی بات ماننے کے بجائے اپنی کہانیوں پر زیادہ یقین رکھتے تھے۔ دکان کے باہر اکثر لمبی قطار لگی رہتی، کسی کی شادی کا جوڑا، کسی کی منگنی کا لباس اور کسی کی عید کی تیاری۔ سلیم ہر گاہک کے ساتھ ایک جیسا برتاؤ کرتا، نہ کسی سے زیادہ بات کرتا، نہ کسی کی خوشامد۔ اس کی اصل پہچان اس کی ایمانداری اور نفاست تھی۔ میں اس کی چھوٹی بہن تھی، میری عمر 27 برس ہو چکی تھی۔ میرے کئی رشتے آئے، مگر ہر بار کوئی نہ کوئی بات بننے سے پہلے ہی بگڑ گئی۔ کبھی سامنے والوں کو جہیز کم لگا، کبھی انہیں شہر چھوٹا، کبھی قسمت نے کوئی اور موڑ لے لیا۔ وقت گزرتا گیا اور محلے کی عورتوں کی نظریں بدلنے لگیں۔ جو پہلے میرے حسن کی تعریف کرتی تھیں، اب ترس کھا کر کہتی، پتہ نہیں اس لڑکی کی قسمت میں کیا لکھا ہے۔ یہ سب سے زیادہ تکلیف مجھے اس وقت ہوتی جب کوئی ہنستے ہوئے کہتا، عجیب بات ہے، دوسروں کی قسمتیں سلائی کرنے والا درزی کی اپنی بہن ہی کنواری رہ گئی۔ میں خاموش رہتی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ بھائی ان باتوں سے زیادہ دکھی ہوتا ہے۔ کئی بار میں نے اسے رات گئے جائے نماز پر بیٹھے میرے لیے دعا کرتے دیکھا۔ وہ ہمیشہ یہی کہتا، اے اللہ، لوگوں کی باتیں میری بہن کے دل تک نہ پہنچنے دینا۔ ایک شام میں نے آئینے میں خود کو دیکھا تو پہلی بار محسوس ہوا کہ میں صرف دوسروں کی باتوں سے نہیں، اپنی خاموش امیدوں سے بھی تھک چکی ہوں۔ اچانک میرے ذہن میں ایک عجیب خیال آیا، اگر واقعی لوگوں کی بات میں کوئی راز ہے تو کیوں نہ میں بھی آزما کر دیکھوں۔ اگلے ہی دن میں نے بازار سے خوبصورت کپڑا خریدا۔ گھر واپس گھر واپس آ کر کسی کو کچھ نہ بتایا۔ شام ڈلنے پر سیاہ نقاب اوڑھا اور چہرہ مکمل ڈھانپ کر بھائی کی دکان پر پہنچ گئی۔ دکان میں کافی رش تھا۔ میری باری آئی تو سلیم نے سر جھکائے کپڑا دیکھا، ناپ لیا اور معمول کے مطابق رسید لکھ دی۔ اس نے ایک بار بھی میری طرف غور سے نہ دیکھا۔ میں نے جان بوجھ کر اپنی آواز بھی بدل لی، بھائی 2 دن میں کپڑے چاہیے۔ اس نے مختصر سا جواب دیا، انشاءاللہ وقت پر مل جائیں گے۔ میں دکان سے نکلتے ہوئے بار بار مڑ کر اسے دیکھتی رہی۔ دل میں عجیب سا احساس تھا، نہ جانے میں اپنی قسمت آزما رہی تھی یا اپنے ہی بھائی پر لوگوں کے یقین کی سچائی۔ 2 دن بعد میں بھائی کی دکان سے اپنا سلا ہوا جوڑا لے آئی۔ ہمیشہ کی طرح سلائی اتنی نفیس تھی کہ دیکھتے ہی دل خوش ہو گیا۔ ہر ٹانکا اپنی جگہ پر تھا، کپڑے کی کٹنگ ایسے جیسے کسی نے ناپ کر نہیں بلکہ اندازہ لگا کر بھی غلطی نہ کی ہو۔ میں جوڑا لے کر اپنے کمرے میں آ گئی، دروازہ بند کیا اور آہستہ آہستہ لباس پہننے لگی۔ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تو ایک لمحے کے لیے خود کو غور سے دیکھا۔ میں واقعی بری نہیں لگ رہی تھی۔ کئی لوگوں نے ہمیشہ کہا تھا کہ میری شکل اچھی ہے، اخلاق اچھے ہیں، تعلیم بھی مناسب ہے، پھر آخر ہر بار رشتہ کیوں ٹوٹ جاتا ہے؟ میں نے دوپٹہ سر پر رکھا اور بے اختیار ہنس دی۔ لو زینب، اب تم نے بھی لوگوں کی بات مان لی۔ اسی لمحے مجھے اپنی حرکت پر شرمندگی محسوس ہوئی۔ میں ہمیشہ دوسروں کو سمجھاتی تھی کہ قسمت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر آج میں خود ایک ایسی بات آزمانے چلی تھی جس کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ میں ابھی یہی سوچ رہی تھی کہ اچانک میرا موبائل بج اٹھا۔ اسکرین پر بھائی سلیم کا نام دیکھ کر میں چونک گئی۔ میں نے فوراً کال ریسیو کی۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام زینب، اگر تم فارغ ہو تو ذرا دکان پر آ جاؤ، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، سب خیریت تو ہے؟ ہاں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، بس آ جاؤ، میں انتظار کر رہا ہوں۔ اتنا کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ میں کچھ لمحے موبائل کو دیکھتی رہی۔ بھائی عام طور پر کبھی اس انداز میں بات نہیں کرتا تھا۔ اگر کوئی ضروری کام بھی ہوتا تو گھر آ کر بتا دیتا تھا۔ پہلی بار اس نے مجھے خاص طور پر دکان بلایا تھا۔ میرے دل میں کئی طرح کے خیال آنے لگے۔ کیا اسے معلوم ہو گیا کہ نقاب پہن کر کپڑا سلوانے والی میں ہی تھی؟ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے تو آواز بھی بدل لی تھی۔ پھر اس نے مجھے اچانک کیوں بلایا؟
میں نے جلدی سے لباس تبدیل کیا، چادر اوڑھی اور دکان کی طرف چل پڑی۔ راستے بھر میرا دل عجیب بے چینی میں مبتلا رہا۔ ہر قدم کے ساتھ کوئی نیا خیال ذہن میں آ جاتا، شاید کسی نے مجھے پہچان لیا ہوگا، شاید بھائی ناراض ہو گیا کہ میں نے اس پر اعتبار کرنے کی بجائے لوگوں کی باتوں پر یقین کیا، یا شاید کوئی اور بات ہو جس کا مجھے اندازہ بھی نہیں۔ بازار پہنچتے پہنچتے شام گہری ہو چکی تھی، زیادہ تر دکانیں بند ہونے کی تیاری کر رہی تھی۔ سلیم کی دکان پر بھی رش ختم ہو چکا تھا۔ میں اندر داخل ہوئی تو بھائی آخری گاہک کو کپڑے دے رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے صرف ایک نظر اٹھائی اور ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ بس 2 منٹ بیٹھ جاؤ۔ میں خاموشی سے ایک طرف رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ چند ہی لمحوں بعد گاہک چلا گیا۔ بھائی نے دکان کے باہر دیکھا، پھر آہستہ سے شٹر آدھا گرا دیا تاکہ کوئی نیا گاہک اندر نہ آئے۔ اس کے بعد وہ میرے سامنے والی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ چند لمحے مکمل خاموشی رہی۔ وہ شاید الفاظ تلاش کر رہا تھا اور میں اس کے چہرے سے اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی تھی کہ معاملہ کیا ہے۔ آخر کار اس نے خاموشی توڑی۔ زینب، تم مجھ سے ایک بات سچ سچ بتاؤ گی؟ میں نے فوراً کہا، جی بھائی۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، آج سے 2 دن پہلے ایک لڑکی نقاب پہن کر آئی تھی اور اس نے جلدی میں ایک جوڑا سلوانے کے لیے دیا تھا۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں نے نظریں جھکا لیں مگر خاموش رہی۔ بھائی نے نرمی سے کہا، وہ تم ہی تھی نا؟ میرے پاس اب انکار کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ میں نے آہستہ سے سر ہلا دیا، جی وہ میں ہی تھی۔ مجھے لگا شاید بھائی ناراض ہوگا، مگر اس کے چہرے پر ناراضگی کی بجائے ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ وہ بولا، تم نے آواز ضرور بدل لی تھی، لیکن درزی سے اپنے ہی گھر والوں کا ناپ اور کپڑا نہیں چھپتا۔ میں بے اختیار ہنس پڑی۔ تو آپ نے اسی وقت پہچان لیا تھا؟ ہاں، تقریباً اسی وقت، میں نے شرمندگی سے کہا۔ میں صرف ایک بات جاننا چاہتی تھی کہ لوگوں کی بات سچ ہے یا نہیں۔ میں نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ چند لمحے دونوں خاموش رہے، پھر بھائی نے ایک لمبی سانس لی اور دھیرے سے بولا، شاید اب وقت آ گیا ہے کہ تمہیں وہ حقیقت بھی بتا دوں جو میں نے آج تک کسی کو نہیں بتائی۔ میں چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ پہلی بار تھا کہ بھائی کے لہجے میں اتنی سنجیدگی تھی۔ اس نے میز پر رکھے پانی کی بوتل سے ایک گھونٹ لیا اور دوبارہ میری طرف متوجہ ہوا۔ زینب، تم جانتی ہو نا، مجھے ہمیشہ اس بات سے نفرت رہی ہے کہ لوگ میرے بارے میں عجیب عجیب کہانیاں بناتے ہیں۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ بولا، میں نے کئی بار سب کو سمجھانے کی کوشش کی کہ میں صرف کپڑے سیتا ہوں، قسمتیں نہیں، مگر لوگ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوئے۔ میں خاموشی سے سنتی رہی، لیکن ایک وقت ایسا آیا جب میں نے محسوس کیا کہ اگر لوگ میری بات نہیں مانتے تو کم از کم میں اس غلط فہمی کو کسی اچھے کام میں ضرور استعمال کر سکتا ہوں۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میرے ذہن میں کئی سوال ایک ساتھ پیدا ہو چکے تھے۔ آخر بھائی کہنا کیا چاہتا تھا؟ وہ کسی اچھے کام کی بات کر رہا تھا، اور اس سب کا میری زندگی سے کیا تعلق تھا؟ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ آج برسوں سے ذہن میں گردش کرنے والی کئی سوالوں کے جواب ملنے والے ہیں۔ میں خاموشی سے بھائی کی بات سننے لگی۔ اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی اور آہستہ آہستہ بولنا شروع کیا۔ شروع میں جب 2 3 لڑکیوں کے رشتے میرے سلے ہوئے جوڑوں کے بعد طے ہوئے تو لوگوں نے اسے اتفاق سمجھا۔ پھر یہ اتفاق بار بار ہونے لگا۔ کسی کی منگنی ہو گئی، کسی کی شادی طے ہو گئی، تو محلے کی عورتوں نے خود ہی یہ کہانی بنا لی کہ سلیم کے سلے ہوئے کپڑوں میں برکت ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ میں نے بہت سمجھایا کہ ایسی کوئی بات نہیں، لیکن لوگ وہی مانتے ہیں جو انہیں اچھا لگتا ہے۔ میں خاموش تھی۔ اب میری پوری توجہ اس کی باتوں پر تھی۔ وہ دوبارہ بولا، میری دکان پر روز شہر کے مختلف خاندانوں کی خواتین آتی تھیں۔ کوئی اپنی بیٹی کا جوڑا سلوانے آتی، کوئی بہو کے کپڑے، کوئی منگنی کا لباس۔ سلائی کے دوران اکثر وہ اپنے گھر کی باتیں بھی کرتی۔ کسی کے بیٹے کے لیے اچھی لڑکی کی تلاش ہوتی، کسی کے بھائی کے لیے رشتہ چاہیے ہوتا، کسی کو جہیز کی لالچ نہ رکھنے والا خاندان درکار تھا۔ وہ ایک لمحے کو رکا۔ دوسری طرف میرے پاس بہت سی ایسی لڑکیاں بھی آتی تھیں جن کے بارے میں جانتا تھا کہ وہ اچھی، تربیت یافتہ، با کردار اور سمجھدار ہیں، مگر صرف اس لیے ان کے رشتے نہیں ہو رہے تھے کہ ان کے والدین امیر نہیں تھے یا ان کی کوئی سفارش کرنے والا نہیں تھا۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، پھر آپ کیا کرتے تھے؟ وہ بولا، بس اتنا کہ اگر مجھے یقین ہوتا کہ دونوں خاندان اچھے ہیں تو میں باتوں ہی باتوں میں صرف تعارف کروا دیتا تھا۔ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ مسکرا کر بولا، مثلاً اگر کوئی خاتون کہتی کہ ہمیں اپنے بیٹے کے لیے شریف لڑکی چاہیے تو میں کہہ دیتا کہ فلاں محلے میں ایک اچھی بچی ہے، اس کے والد بہت عزت دار انسان ہیں، جا کر معلوم کر لیجیے۔
اور اگر کسی لڑکی کے گھر والے اچھا رشتہ تلاش کر رہے ہوتے تو میں انہیں کسی ایسے خاندان کا نام بتا دیتا جس کے بارے میں مجھے معلوم ہوتا کہ وہ جہیز کے لالچی نہیں ہیں۔ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس کے بعد میرا کوئی کردار نہیں ہوتا تھا۔ دونوں خاندان خود ملتے، تحقیق کرتے، استخارہ کرتے اور اگر مناسب سمجھتے تو رشتہ طے کر لیتے۔ اب میرے ذہن کی گرہیں آہستہ آہستہ کھلنے لگی تھیں۔ میں نے دھیرے سے کہا، یعنی لوگوں نے جس چیز کو معجزہ سمجھا وہ دراصل آپ کی خیر خواہی تھی۔ وہ مسکرا دیا، بالکل، قسمت نہ میں بدل سکتا ہوں، نہ کوئی درزی، نہ کوئی لباس، لیکن اگر دو اچھے لوگوں کا تعارف کرا دیا جائے تو شاید ایک گھر آباد ہو جائے۔ میں نے ہمیشہ یہی نیت رکھی۔ میں کچھ دیر خاموش رہی، پھر میرے دل میں برسوں سے چھپا سوال بے اختیار زبان پر آ گیا، بھائی، پھر میری باری کیوں نہیں آئی؟ یہ سوال سنتے ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ مدھم پڑ گئی۔ اس نے چند لمحے نظریں جھکا کر رکھیں، پھر بولا، تمہاری باری سب سے زیادہ اہم تھی۔ میں حیران رہ گیا۔ اس نے دکان کی میز کی دراز کھولی اور ایک نیلی فائل نکال کر میرے سامنے رکھ دی۔ یہ دیکھ کر میں نے فائل کھولی۔ اس میں خاندان کی مکمل معلومات تھیں۔ لڑکے کا نام حارث احمد تھا، تعلیم سول انجینئر، ملازمت ایک معروف تعمیراتی کمپنی، خاندان تعلیم یافتہ، دیندار اور متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والا۔ ساتھ ایک کاغذ لگا ہوا تھا جس پر حارث کی والدہ نے اپنے ہاتھ سے چند سطریں لکھی تھیں۔ انہوں نے صرف الفاظ میں لکھا تھا، ہمیں جہیز کی ضرورت نہیں، ہمیں صرف ایک با اخلاق اور نیک سیرت بہو چاہیے۔ میں حیرت سے بھائی کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ کب آیا تھا؟ تقریباً 6 مہینے پہلے۔ میں چونک اٹھی، 6 ماہ پہلے؟ جی، پھر آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اس نے سکون سے جواب دیا، کیونکہ میں پہلے خود مطمئن ہونا چاہتا تھا۔ میں خاموش رہی۔ وہ بولا، میں نے حارث سے صرف ایک بات کہی تھی، اگر تم واقعی زینب سے شادی کرنا چاہتی ہو تو صرف میری شہرت پر فیصلہ مت کرنا، پہلے اس کے بارے میں تحقیق کرو، اس کے اخلاق، اس کے رویے اور اس کی شخصیت کو جانو۔ اگر 6 ماہ بعد بھی تمہارا فیصلہ یہی رہا تو پھر میں اپنی بہن سے بات کروں گا۔ میں حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی، اور اس نے واقعی ایسا کیا۔ بھائی نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس نے کبھی جلدی نہیں کی، نہ اس نے مجھ پر دباؤ ڈالا، نہ بار بار جواب مانگا۔ ان 6 ماہ میں اس نے محلے کے لوگوں، اساتذہ اور جاننے والوں سے تمہارے بارے میں پوچھا۔ وہ مسکرایا، اور آج صبح اس نے مجھے فون کر کے کہا، اگر زینب راضی ہو تو وہ اس رشتے کو اپنی خوش نصیبی سمجھے گا۔ میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں نے دھیرے سے پوچھا، تو آپ نے مجھے آج ہی کیوں بلایا؟ وہ مسکرا کر بولا، کیونکہ آج تم نے خود بھی لوگوں کی بات آزمانے کی کوشش کی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم ساری زندگی یہی سمجھتی رہو کہ تمہاری قسمت کسی سلے ہوئے جوڑے سے بدلے گی۔ میں چاہتا تھا تم جان لو کہ اللہ انسان کے لیے فیصلے اس کے کردار، دعا اور صحیح وقت کے مطابق کرتا ہے، کسی کپڑے کے مطابق نہیں۔ میں نے بے اختیار بھائی کا ہاتھ تھام لیا۔ بھائی، مجھے معاف کر دیجیے۔ وہ ہنس دیا، معافی کی کوئی ضرورت نہیں، تم صرف تھک گئی تھی، اور تھکے ہوئے لوگ کبھی کبھی ایسی باتوں پر بھی یقین کر لیتے ہیں جن پر عام حالات میں نہیں کرتے۔ اتنے میں دکان کے باہر ایک سفید گاڑی آ کر رکی۔ بھائی نے کھڑکی سے باہر دیکھا اور آہستہ سے کہا، لگتا ہے وہ لوگ آ گئے ہیں۔ چند لمحوں بعد ایک باوقار خاتون اپنے بیٹے حارث کے ساتھ دکان میں داخل ہوئی۔ سلام دعا کے بعد حارث کی والدہ نے نہایت شفقت سے میری طرف دیکھا اور بولی، بیٹی، ہم نے جلد بازی نہیں کی، کیونکہ ہم رشتہ صرف اچھی شہرت پر نہیں بلکہ اچھے کردار پر کرنا چاہتے تھے۔ گزشتہ چند ماہ میں جس سے تمہارے بارے میں پوچھا، سب نے ایک ہی بات کہی کہ زینب عزت کرنے والی، صابر اور سمجھدار لڑکی ہے۔ ہمارے لیے یہی سب سے بڑی دولت ہے۔ میں نے بے اختیار بھائی کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اطمینان تھا۔ آج مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ لوگ جس چیز کو برسوں سے معجزہ سمجھ رہے تھے وہ دراصل ایک مخلص بھائی کی خاموش خیر خواہی، نیک نیتی اور لوگوں کے درمیان اچھے تعارف کا نتیجہ تھی۔ اور شاید یہی وہ اصل صلاحی تھی جس نے بے شمار بکھرے ہوئے رشتوں کو جوڑ دیا تھا۔ اگر آپ اس کردار کی جگہ ہوتے تو کیا فیصلہ کرتے؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ آپ کو ایسی جذباتی، سبق آموز اور سسپنس سے بھرپور کہانیاں پسند ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، گولڈن وائس سٹوری کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ایسی مزید بہترین کہانیاں سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔